وہ وہاں پر بے فکر ہو کر جاتے اور انہیں اپنا گھر سمجھتے، اور وہاں پر یہ بھی چلا گیا خدا کا زبردست قسم کا سرما جس کا نام پالوس ہے، یہ بھی وہاں پر جا کر ٹھہرا، اور اس نے بھی کچھ دن وہاں پر ٹھہرا، یہ بھی نہیں ہے کہ 1-2 دن ٹھہرا، وہاں پر لکھا کچھ دن یہ رکا، پھر وہاں پر ایک نبی ان کو ملا، اور اس نبی نے کیا کیا، اس کا کمر بند کو دیکھا تو وہ پہنا، تو پھر کیا کیا، اس نے نبوت کی۔ ہمیں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑی عظیم بات ہے بھائی جی، دیکھنا لوگ کہتے ہیں کہ شاید جیسس تو بعد نبی نہ ہے، جیسس تو پہلا سن، تو پھر یہ نبی کتوں آ گیا، یہ کیا ہے، نبی نے جو بات کرنے لگا، یہ یار بڑی اہم بات ہے، اس کو نا اپنے دل سے اور عام طرف سے کبھی نہ جانے دینا۔ اب روح جو ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کی شکل جو آپ کی طرح ہے، تو یہاں پر جو بات کر رہے ہیں یہ کون بلا، خدا کے خادم کہہ رہے ہیں کہ روح القدس نے اور ہم نے یہ مناسب جانا کہ تم پر اور زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بوجھ کیا تھا؟ وہ بلا کیا کرتے تھے پرانی عہد نامہ کے اندر، شروع کے اندر جب تھے تو لوگ وہ جو رسول تھے وہ کہتے تھے کہ یسوع کس کے لیے آیا ہے، اسرائیل قوم کے لیے، اور سب سے پہلے ان کے لیے کوشش ہوتی تھی کہ ان کو جا کر کیا کریں، ٹیچنگ دیں، پریچنگ دیں، ان کو سکھائیں، اور ان کو پہلے یہ بتاتے تھے کہ بھئی ختنے کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ کیا ہے، نجات تو وہ پائے گا جس پر ایمان وہ لا سکتا ہے جس کا ختنہ ہوا ہو۔ لیکن پھر پالوس کو روح القدس نے کہا کہ بھئی اتنا ان کو نہ تنگ کر۔ پالوس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب بیٹھ کر لکھا ہوا یہ دیکھیں کہ پھر ہم نے اور روح القدس نے، مجھے لگتا ہے کہ ان کی بینچ میٹنگ ہوئی ہوگی، کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میری بیٹھک ہوئی، میں نے بیٹھ کر کیا ہوا کہ مبشرہ شبانہ کے ساتھ یہ بات کر لی کہ بھئی ہم پروگرام کو ایسے چلائیں گے، ہم ایسے پروگرام کو سر انجام دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ روح القدس ان کا بڑا کلوز فرینڈ ہے، اور یہ تو بات سچ تھی، رائٹ تھا، یہ وہ کلوز فرینڈ تھا۔ کیا خیال ہے؟ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ ٹیبل ٹاکنگ کی ہوگی نا بیٹھ کر کہ بھئی روح القدس نے اور ہم نے یہ مناسب جانا کہ ان کے اوپر اور زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اب میں آپ لوگوں سے جو بات کرنے لگا ہوں، روح القدس کیا ہے؟ آپ لوگ اتنے مہینوں سے اب سیکھ رہے ہیں، میں نے اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر بہت آسان کر دیا۔ ٹیبل ٹاکنگ کے بارے میں بھی یہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بڑا آسان آپ لوگوں کے لیے کر دیا۔ روح القدس کیا ہے، کیسے آپ لوگ اس کے ساتھ ٹاکنگ کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کا مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اب آگے بھی کافی عرصہ آپ لوگوں نے، جب تک خدا کے پاک روح کی مرضی ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ روح القدس کے بارے میں سیکھتے جاؤ گے، اور اب تک جو آپ لوگوں نے سیکھا اس آیت کو جو پڑھا گیا 28 کو، کہ ہم نے یہ جانا، مناسب جانا کیا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالے، اور بوجھ نہ ڈالے۔ انہوں نے ٹاکنگ کے دے نالے روح القدس دے نال لکھیا کہ ہم مل کے روح القدس دے نال مل کے جڑا نا یہ فیصلہ کیتا ہے۔ ہم بولو گے تو میں بھی پھر اگوں بولنا، نہیں تو میں بھی چپ کر کے سو جاؤں۔ کی خیال ہے؟ تیسرا مہینہ ہے اب آپ لوگوں کو، تیسرا مہینہ کا یہ دوسرا ویک ہے آپ لوگوں کا۔ بائبل مقدس کو روح القدس کے بارے میں سیکھتے ہوئے انہوں نے مناسب کیسے جان لیا اور روح القدس کون ہے، اور آپ لوگوں کو اگر ایسا موقع ملے آپ لوگ کیسے کریں گے؟ روح القدس کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیسے آپ لوگ ٹاکنگ کریں گے اور اس کے ساتھ پروگرام بنائیں گے؟ یعنی کہ روح القدس کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ روح القدس کیا ہے؟ زمانہ جانتا ہے اس گل الہی قدرت ہے کہ روح القدس کیا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے اگر بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اور آسان کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں، میں ایک دیکھیں بدل رکھتا ہوں نا، ایک سمجھ لیں کہ پرسنالٹی ہوں، آپ بھی اپنی اپنی الگ پرسنالٹی ہیں، الگ ہے۔ کیا خیال ہے؟
جیسے ساحر آپ کی بڑی پیاری پرسنالٹی ہے ساحر باجی, کیا خیال ہے ساحر باجی؟ گڈ, اچھی پرسنالٹی ہے. اب دیکھیں آپ لوگ, اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ روح القدس کیا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانے لگا, وہ مددگار تو ہے, مدد تو وہ کرتا ہے, لیکن یہاں پر جو آپ لوگوں نے اس آیت کے اندر پڑھا, ہم نے روح القدس کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا, یعنی بات کی انہوں نے اس کے ساتھ ہے. ہاں میں آپ لوگوں کو بتانے لگا, مجھے ہی بولنا پڑے گا, آپ لوگوں کی تو گردن نہیں اٹھے گی کیونکہ یہ مشکل کام ہے شاید آپ لوگوں کے لیے. روح القدس عظیم خدا ہے اور وہ ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے اور کیا ہے, ایک شخصیت بھی ہے. اس لیے اس کے ساتھ بات انہوں نے مل کر اور متفق ہو کر کی. اب ایسے نہیں ہے کہ روح کو صرف روح کچھ تو ہے ہی, لیکن وہ روح کچھ خدا بھی ہے. ہوا کیا, جب شروع سے میں نے آپ لوگوں کو, جب میں نے آج سٹارٹ کیا, میں نے دوروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا. پہلا دور کس کا تھا؟ باپ کو تو موسیٰ نے ایک دو بار دیکھ بھی لیا, نقصان بھی کروا لیا, لیکن کانڈ کو دیکھ لیا. کیا کیا ہے, یسوع کا ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے, یسوع کے اوپر لیٹتے بھی تھے اسٹوڈنٹس جو شاگرد تھے. کیا کیا ہے, اس کے ساتھ پیار کرتے, کھاتے پیتے اور بیٹھتے اور اٹھتے. اور اب تیسرا جو مرحلہ تھا جو آپ لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتاتا ہے, وہ آیا ہی روح کی شکل کے اندر, وہ یسوع کا روح ہے. انہوں نے مشورہ کیسے کر لیا اس کے ساتھ؟ اگر آپ کو مشورہ کرنا پڑے تو آپ لوگ کیسے کریں گے؟ دعا کے ساتھ. اب تک آپ لوگوں نے کتنی بار پرے کی ہے؟ اس سے پہلے میں اگر آپ لوگوں سے پوچھو, آپ لوگ مجھے کہیں گے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ دن میں 2 بار بھی کرتے ہوں. کیا خیال ہے, کیوں سنیم باجی کرتے ہیں نا؟ کیونکہ کبھی مشورہ ہوا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کبھی کوئی بات چیت ہوئی ہو, کوئی ٹاکنگ ہوئی ہو, کیا خیال ہے؟ آپ کی ہوئی ہے, لیکن وہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی آپ بیان کیسے کی. کئی بار آپ کی ہوئی ہے, آپ نے میرے ساتھ شیئر کی. ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ہوئی ہے, ان کی میرے ساتھ شیئرنگ بھی ہوئی ہے, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج بھی ہوتی ہے. میں یہی آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آج بھی ہوتی ہے, خواب کے ساتھ ہوتی ہے, رویا کے وسیلے ہوتی ہے, پرے کے دوران ہوتی ہے. وہ چھوتا ہے آپ لوگوں کو, وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ ابھی یہ پرے کر لیں, ابھی اس کے لیے پرے کر لیں, ابھی ایسا کر لیں, ابھی ویسا کر لیں, میں اس سے پیار کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو. وہ کون آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ روح القدس ہوتا ہے. روح القدس ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے اور زندہ اور عظیم خدا کا روح ہے. آپ لوگ اس کو کام کرتے زندگی کے اندر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. روح القدس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی دیر ہے. جب اس کو سمجھیں گے تو وہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر باکثرت اور بڑی ترتیب کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا. پھر آپ لوگوں کو بتائے گا بھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. کیا خیال ہے؟ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, 3 دن پہلے کی شاید. ہمارے گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے تو میں کمرے میں گیا تو ایک نا وہ تمبوڑی ٹائپ ہوتی ہے, تمبوڑی ٹائپ مطلب وہ کالا سے سی تمبوڑی آتی ہے, وہ کمرے کے اندر آ جاتی ہے, وہ پھر بڑا شور ڈالتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے, وہ ایسے جان بوجھ کے وہ ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایسے بندہ تنگ پڑ جاتا ہے, اس کو ایسے ڈانٹے وہ پھر آ جاتی ہے, ایسے ڈانٹے وہ پھر آ جاتی ہے, پھر ایسے ڈانٹے وہ اوپر سے آ جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا, وہ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو میں آج بتانے لگا ہوں, یہ بھی بڑی گہری بات ہے بھائی, دھیان سے سنیے پلیز. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک ابلیس کا ہتھیار ہے جو واضح طور پر آ کر آپ لوگوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اور میں نے ان کو بتایا, لیکن میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی اس کے اوپر.
اچھا وہ ایسے آیا تو یہ مجھے کہہ رہے کہ یہ کیا ہے، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھنا اب نہیں آئے گا، ایسے کر کے میں نے ایسے ہاتھ کر لیا اور میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا اب غائب ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ گوائے کا فوری غائب ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں؟ پون میری گل مانتا ہے، اگر پون میں بتا دے یہ گل یہ مکھی کو میں کہا وہ میری گل میں نہیں، انہوں نے کہا نہیں جا کام کر جا کے تینوں تو کٹائیں گے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. سیمری کے اندر تھے ہم جب، تو ہمارے جو سر تھے انہوں نے ایک بار یہ سکھایا، وہ کسی پہاڑی علاقے کے اندر دوسری کنٹری کے اندر کام کر رہے تھے، اور 2 مچھر تھے جو ابلیس کی نے چھوڑے ہوئے تھے، ان کے پیچھے لگائے ہوئے تھے. وہ جہاں پر بھی جاتے تھے وہ مچھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے. لیکن ان میں سے جو ایک تھا وہ بڑا زبردست خدا کا خادم تھا، اور وہ روح اس میں موو کرتا تھا، اور اس نے جانا کہ یہ مچھر نہیں ہے. اور اس نے جب یہ 2 دن کے تقریباً ہو چکی ہے، وہ اس مچھر نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور 2 دن کے بعد ان کو جب سمجھ آئی تو انہوں نے کیا کیا، اس مچھر کی طرف ہاتھ کیا اور اس کو کہا کہ 2 دن ہو گیا تم نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، لیکن اب تجھے ہم یسوع کے نام سے ڈانٹتے ہیں، نہ بھاگ جا. تو وہ اسی ٹائم ان کو چھوڑ کر چلا گیا. ولیم کیا ہوا ہے؟ میری طبیعت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، رحم کرے گا، پرے کرتے ہیں آپ کو. کیا خیال ہے؟ تو ایسے ہوا، وہ چھوڑ کر چلے گئے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، آپ لوگوں کے گھر کی فضا کو ناپاک کرنے کے لیے ڈیول اسپرٹ ایسے بھی آتی ہے. ڈیول اسپرٹ ایسے بھی آتی ہے کسی یعنی تموری تمکڑ اور مچھر کی، وہ آ کر بھی آپ لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے. لیکن آپ لوگ اس کو سمجھیں گے کب؟ ورنہ آپ لوگ مانجا پکڑیں گے اور اس کو ڈالنا شروع کریں گے، اس کو مارنا. وہ نہیں نکلے گی مانجے کے ساتھ، وہ کہیں چھپے گی، اور پھر وہ کیا کرے گی، جب کسی اور سائڈ پہ لگ جائے گی آپ بیٹھیں گے، پھر آ کر آپ لوگوں کو تنگ کرنا کیا کرے گی، شروع کرے گی. جب آپ رول کو اس میں موو کریں گے تو رول کو اس بتانا شروع کرے گا اس کی ابلیس کی چھوٹی چھوٹی حرکات. یہ آپ کی رول کو اس کے ساتھ ٹیبل ٹاکنگ ہوتی ہے. آمین. یہ روح اس کے ساتھ آپ لوگوں کی ٹیبل ٹاکنگ ہوتی ہے. چیزوں کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ آیا تیرے گھر کے اندر، آ کر تیرے گھر کی فضا کو ناپاک اس نے کر دیا ہے. تیرے گھر کی فضا اس نے جتنی بھی خوشیاں ہیں اور شادمانیاں اس نے اٹھائی ہیں، اور اس نے بے چینی کو وہاں پر قائم کر دیا ہے. تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے کہ تھوڑی دیر تو بعد نہ سنڈے ہاں نالی کی ہوا ہے، نالی پتہ نہیں کی ہو گیا، نالی گھر چلونے پہ گئے. کیا خیال ہے؟ لیکن ایسے کب ہوتا ہے؟ جب ہم رول اس کو نہیں سمجھتے. کیا خیال ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رول کو اس کے ساتھ ٹیبل ٹاکنگ کی، بیٹھے اور مشورہ کیا، اور کیا کہا کہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اور میں اب آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، کھڑکیاں کھول کر سنیے گا. اور روح القدس خود آپ لوگوں سے ٹاکنگ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کی، لیکن اب روح القدس آپ لوگوں سے ٹاکنگ کرنا چاہتا ہے. روح القدس چاہتا ہے کہ میں بات کروں ان کے ساتھ، میں ان کو گائیڈ کروں، کیونکہ یہ فضل کے وارث ہیں. ان کے لیے زندہ پاک یسوع مسیح ناصری نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. اب میں ابلیس کا ڈنگ جو ہے ان کے اوپر نہیں چلنے دوں گا. ہاللیلویہ. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کے اشارات کو آپ لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. آمین. ہاللیلویہ. میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں نے پچھلے دنوں کے اندر بھی بتایا، نکالیے گا یہ رسولوں کے اعمال 16 کی 6 آیت کو پڑھیے گا. نہیں 16، ہاں پڑھ لو 16 کی، نہیں اپنا 19 کی 2 آیت کو پڑھ لیں. 16 کی 6 کو بھی پڑھ لیں اور 19 کی 2 کو پڑھ لیں. 16 کی 6 رسولوں کے اعمال اور 19 کی 2 آیت کو پڑھ لیں. پڑھیں پلیز.
اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ اب یعنی بات میں کیا کر رہا ہوں، جو میں آپ لوگوں کو آج سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بالکل سمپل ہے۔ لوگ اس نے آسیا سے بھی روکا اور مقدونیہ سے بھی کیا کیا، روکا۔ کوئی ایسی قوت ہے جو روک رہی ہے نا، جو ان کے ساتھ ساتھ موو کر رہی ہے، کوئی پرسنالٹی۔ کیا خیال ہے، کون کیا بولا کس نے؟ ہاں جی رائٹ، بالکل یسوع کا روح۔ کیا خیال ہے، کوئی ایسی پرسنالٹی ہے نا جو ان کو منع کر رہی ہے کہ تو یہاں پر نہیں کلام سنائے گا، اور وہ آگے جا کر گئے ہیں تو آگے جا کر یسوع کے روح اس کو روک رہا ہے۔ کیا خیال ہے، کوئی ایسی پرسنالٹی ہے نا جس کو وہ محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کس کو محسوس کرتے ہیں؟ آمین، روح القدس کو۔ لیکن روح القدس کو میں آج جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑی میری نظر میں بڑی اہم باتیں ہیں۔ روح القدس ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے، اس کو ساتھ لے کر آپ چل سکتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھا کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں، روح القدس کو ساتھ لے کر آپ عجیب ترین کام زندگی کے اندر رونما ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ روح القدس ایک پرسنالٹی ہے، وہ جو زندہ اور عظیم خدا کہلاتا ہے، یعنی یسوع کا روح۔ کس کا روح؟ یسوع کا روح۔ اب دیکھیں اپنا بہت سارے لوگوں کی نا یہ تھوڑی پرابلمز ہے کہ وہ جو مشن کے تو ہم نام نہیں لیں گے، ہم کسی کی معرفت نہیں، لیکن بہت سارے لوگ خواتین کی خدمت کو نہیں مانتے۔ کیا نئے عہد نامے کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2 نبیاں ہوئیں۔ کتنی نبیاں تھی؟ 2۔ کون کون تھی بتا؟ مریم اور وہ جو ینو میں مریم، اینٹی مریم سے بھی خالہ دبورہ سے، موسیٰ کی بہن۔ نہیں یہی تھی دونوں، خالہ مریم اور اینٹی دبورہ۔ اینٹی دبورہ اور مریم تھی۔ کیا خیال ہے؟ یہ عزت کا لفظ ہے نا، میں نے جو بولا غلط تو نہیں بولا، اینٹی کا اچھا عزت کا لفظ ہے۔ کیا خیال ہے، اور خالہ بھی عزت کا لفظ ہے۔ کیا خیال ہے، یہ 2 تھی۔ اور نئے عہد نامہ کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں پالوس نے منع کیا کہ خواتین کا خدمت کرنا بری بات ہے، خواتین کا کام کرنا بری بات ہے، خواتین کلام نہیں سنا سکتی، نبوت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کیا ہے، اور کہتے ہیں پالوس نے منع کیتا، اور اس بات کے اوپر بڑے لوگوں کے ساتھ بحث ہوتی ہے، اور آج بھی دیکھتے ہیں پروگراموں کے اندر زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے، زیادہ تر یہ ہوتی ہیں، اور یہ ایکٹیو بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر پالوس ان کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ یہ تو شروع سے ہی ہے، لیکن اس نے منع کیوں کیا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ اور جو لوگ بات کرتے ہیں کیا یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے، یا نیا نامہ کے اندر کوئی ایسی ملی پالوس کو جو نبوت کرتی تھی خواتین؟ کبھی پڑھا آپ لوگوں نے؟ میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے، خواتین کی حوصلہ شکنی کے لیے، اور یہ کیسے پروفیسی کرتی تھی، اور پالوس جانتا تھا، پالوس ان کے گھر میں رہتا تھا جو خواتین کرتی تھی۔ آپ لوگ فلپس کے بارے میں جانتے ہیں کتنے لوگ؟ فلپس کون تھا؟ واہ بالکل صحیح، یسوع مسیح کا شاگرد تھا۔ کون بولا؟ فلپس۔ فلپس کے نام کے بائبل مقدس کے اندر کتنے لوگ ہیں بتا؟ 4 لوگ ہیں فلپس کے نام کی، اور فلپس کا نام تقریباً غالباً 36 مرتبہ بائبل مقدس کے اندر درج ہوا ہے۔ فلپس کے ماں باپ کا بائبل مقدس کے اندر ذکر نہیں ہے، اور یہ بڑا زبردست قسم کا شاگرد تھا اپنا کون؟ فلپس بڑا زبردست
زبردست قسم کا شاگرد تھا. اور کیا اس کی شادی ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ کبھی کوئی آئیڈیا کیا؟ ہاں جن نے کیا نہیں ہوئی ہوگی ہاتھ کھڑا کرو, جن نے نہیں کیا ہوئی ہے وہ بھی کھڑا کرو. اچھا نہیں ہوئی, ہاں نہیں ہوئی اس کی شادی نہیں ہوئی. اچھا اور کچھ دوسرے جنہیں کہتے ہیں نہیں ہوئی وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو. جنہیں کہتے ہیں ہوئی ہے شادی وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو. جنہیں کہتے ہیں نہ ہوئی وہ بھی کرو نا. اور جنہوں نے کیا نہیں ہوئی ہے, جنہوں نے کیا کہ شادی ہوئی ہے وہ بھی کھڑا کرو. جنہیں کیا نہیں ہوئی انہوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا. اور وہ کرو جنہوں نے کہا کہ بھی شادی ہوئی ہے. تو یہ دو ہی کر دے, دونوں پڑھ دیں. اچھا بہت سارے نکاح نہیں ہوئی. میں آپ لوگوں کو بتانے لگا نکالیں. یہ جو آپ نے نکالا ہوا ہے رسولوں کی اعمال 21 بار, اور اس کی 7 آیت سے پڑھیں گے نا تو پھر آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. 7 آیت سے لے کر 9 آیت تک پڑھ لیں, کھلے دل سے پڑھیں آپ لوگ. رسولوں کی اعمال 21:7. خواتین نے نہ کم کر دیا نہیں تو دوری انہوں نے مطلب نہیں کر دیا ہے. اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے. اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے تبریز میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے. دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے. اس کی 4 کماری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی. بیٹیاں تو آ گئی تو دے شادی نہیں ہوئی تھی, 4 ایک بھی نہیں, 4 بیٹیاں مبشر فلپس نے کتوں آ گئی. اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبوس نام ایک بنی ایک نبی یہودیہ سے آیا. اب میں آپ لوگوں کو آمین. اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوا کہ نہیں؟ اس کی شادی ہوئی مبشر فلپس کی, اور اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں, اور وہ چاروں کیا کرتی تھی؟ نبوت کرتی تھی. اور پلوس انہوں نے کہا کہ کیا ہے جی پلوس نو جی عورتیں دی خدمت ہوندی ہے الرجی کی کیا ہے بھائیو, یہ تو ہوندی ہے الرجی. تو انہیں سب تو پہلی فٹکار انہوں نے گھر دے پانی سی, کیونکہ انہوں نے گھر رہندا سی. جب پلوس ایسا رسول ہوا ہے جو نہ ڈرتا تھا نہ گھبراتا تھا, بے شک انہوں نے یسوع کا کام کرنا تھا, چاہے مبشر فلپس کہتا نا چلو بھی تو میری کڑیاں بڑا بڑا کیا ہے, انہیں کہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں, انہوں کر دے اور میں کم ہو کرنا جرا یسوع کہے گا. کیا کہا ہے اس نے کیوں نہیں ان کے اوپر فٹکار ڈالی؟ اس کی 4 کنواری بیٹیاں, ایک بار آپ پڑھیں پلیز ذرا اونچی آواز میں. دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے. اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی. 4 کنواری بیٹیاں ہیں ہوتیاں پالوس دیاں تے جڑیاں نبوت کردیاں سن. فلپس دیاں نبوت کردیاں سن. اگر جو عورتیں کی خدمت تو انہوں دی پرابلم تے او جنہاں دے گھر رہندا انہوں نے فٹکار پہلا پانی کہ بھی تے گل کرن دی کیوں کرن دی ہوئے گا کی کر اس کر کے دلیل ہو جو تمہاری نبوت بھی کرنی ہے, کوئی روک ٹوک کوئی نہیں ہے. کی کیا ہے کام کرو یسوع سیدھا. اور خواتین نے پکڑ کر ابلیس کی دچیاں ڈال دی ہیں دنیا کے اوپر. کیا خیال ہے؟ تو مرو نہیں کرنا, ایکٹیو ہو کر کام کریں. اور دیکھیں انہوں نے نبوت کی. اب جو میں مین بات کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے, کی بیٹیاں تھیں اور جو ان کے اندر مسا کام کرتا تھا وہ کس کا مسا تھا؟ روح کی قدرت کا. اور جو فلپس کے اندر کام کرتا تھا نا مسا,
जो फिलिपस के अंदर काम करता था वो ही उनकी बेटियों के अंदर काम करता था, वो ही मसा उनके अंदर से ट्रांसफर होकर जाता। और जितने भी खादमो दीन उस एरिया के अंदर जाते, एरिया का क्या नाम था भला? कैसरिया। हाँ? कैसरिया में जाकर रुकते और उनका जो अड्डा होता, उनका जो घर होता था वो कौन सा था? मुबशर फिलिपस का घर होता था। वो वहां पर बेफिक्र होकर जाते और उन्हें अपना घर समझते। और वहां पर ये भी चला गया खुदा का जबरदस्त किस्म का सुरमा जिसका नाम पौलुस है, ये भी वहां पर जाकर ठहरा और इसने भी कुछ दिन वहां पर ठहरा। ये भी नहीं है कि 1-2 दिन ठहरा, वहां पर लिखा कुछ दिन ये रुका। फिर वहां पर एक नबी इनको मिला और उस नबी ने क्या किया? इसका कमरबंद को देखा तो वो पहना, तो फिर क्या किया? उसने नबूवत की। हमें आप लोगों को बताने लगा हूं, ये बड़ी अजीम बातें हैं भाई जी। देखना, लोग कहते हैं कि शायद जीसस तो बाद नबी ना है, जीसस तो पहला सन, तो फिर ये नबी कितों आ गया? ठीक है, नबी ने प्रोफेसी की थी, नबूवत की थी। और नबूवत की थी कि तेरे विच पौलुस कौन है, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਹੈ। और ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੂਲ ਕੁਝ ਮਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ है, नबूवत करा रहा है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत फहमी है कि शायद जीसस के बाद रसूलों ने काम किया, नबियों ने नहीं किया। और नबियों ने भी काम किया जो कि भेजे हुए थे उस दौर के अंदर, उन्होंने प्रोफेसियां की हैं और रसूलों के लिए की हैं, और उस रसूल के लिए की हैं जो खुदा का जबरदस्त किस्म का सूरमा हुआ है। क्या ख्याल है, थे कि नहीं नबी? हाँ जी, दसो की हो गया? नबी थे कि नहीं नयानामा के अंदर भी? रसूल जो नबूवत जो करते हैं, प्रोफेसी करते हैं, वो एक फर्क है। लेकिन एक नबी आया, ये नहीं लिखा हुआ कि कोई रसूल आया और रसूल ने आकर नबूवत कर दी। पाजी देखो, बड़ी समझने वाली गल है कि वो मुबशर से, और मुबशर के घर पौलुस भी ठहरिया और उत्थे वो नबी भी आ गया ठहरने वास्ते, और उत्थे होर भी जिहड़े ने ना रसूल ठहरे हुए सन। इसका मतलब की कि ईमानदारा का जो घर होता है ना, वो खुदा के लोगों का अड्डा होता है। क्या ख्याल है? वो खुदा के लोगों का क्या है? अड्डा होता है। जितने भी ईमानदार कैसरिया में जाते, वो वहां पर जाकर मुबशर फिलिपस के घर में रुकते और काम करते। और मैं लाजमी इस बात को ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि वो जो उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी, वो लाजमी सबके आगे बैठ जाती होंगी, जो कि वो जिनको जानती होगी कि ये वाकई रसूल है, ये नबी है, ये प्रॉफिट है, ये काम करते हैं। उनको कहती होगी लाजमी कि आए मुझे ब्लेस करें, ताकि वो मसा जो तेरे अंदर है वो मेरे अंदर आकर काम करे, ट्रांसफर हो। और उसी मसा को लेकर वो नबूवत करती थी, रोल को उसकी कुदरत और तहरीक की बदौलत। वो ख़वातीन क्या करती थी? रूह को उसकी कुदरत को लेकर, और वो रसूलों का मसा उनके अंदर ट्रांसफर होकर काम करता था, और उस मसा के अंदर वो मूव करती, फिर वो नबूवत करती। क्या ख्याल है? अब आप लोगों से कोई सवाल करता है, कोई क्वेश्चन करता है कि औरत का खिदमत करना गलत बात है, बुरी बात है, तो उन्होंने कहा मेरे भरा अच्छी गल है, तुम जो कहना हो ठीक है, लेकिन साड़ी भी सुन है। क्या ख्याल है? ये देखिए वहां पड़ोस तो वहां पर रुका हुआ है, अगर पड़ोस उन्होंने मना कर दिया तो फिर मम्मी बना हो जाएंगे। की ख्याल है? हक तो यही ना जितने रुकिया, पहले उन्होंने मना कर दिया तो फिर दादा भी आके भी कोई ना कर। और दूसरे नंबर पर पतरस की शादी हुई थी कि नहीं हुई? उसकी हुई थी, उसकी हुई थी, बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताऊं कि रूह कुद्स की जो कुदरत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बातें जो आप लोगों के साथ लास्ट बातें हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। फिलिपस जो था यीशु का शिगिर्द था, और इसने
عجیب ترین کام اور روح القدس کی قدرت کو حاصل کرتے ہوئے زمین کے اوپر سر انجام دی. روح القدس کے ساتھ اس کی ٹیبل ٹاکنگ ہوتی رہتی تھی آل ٹائم. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو اس کو بھی دھیان سے سننا, پالوس عام بندے کے گھر میں نہیں رکتا تھا. وہ ہمیشہ اپنے ان کلوز لوگوں کے پاس جاتا تھا جو روح القدس کے اندر موو کرتے ہیں, جو خداوند یسوع کے بڑے برگزیدے ہیں. ان کے اندر جا کر وہ ان کے بیچ رہتا اور کھاتا اور پیتا. اور جو سینئر رسول تھے انہوں نے ایسے ہی کام کیا. میں آپ لوگوں سے جو بات میں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر لے کر آؤں گا کہ خدا باپ کا فضل ہوا ان کے اوپر. خدا باپ کا فضل ہوا ان کے اوپر. ابھی میں پہلے آپ لوگوں کی طرف دیکھ کر بولوں گا, خدا باپ کا فضل ہوا. جو میری بات کے ساتھ متفق ہوں گے وہ بات کریں گے. خدا باپ کا فضل ہوا ان کے اوپر. باپ وہ بولیں گے ساتھ, خدا باپ کا فضل ہوا. خدا باپ کا فضل ہوا ان کے اوپر. ہم میری بات کو سنیے گا. میں دو پچھلے ویک سکھایا خدا باپ اور اس کے بیٹے کا فضل ہوا آپ کے اوپر. یہ خدا باپ کا ہوا. پھر طریقے ہوتے بن جاتے ہو کیا کیا ہے. میں جیسے یا کوئی بھی آپ لوگوں کو آ کر کوئی ایسے طرح کوئی آ کر غلط بولنا شروع کرے گا, کوئی بھی بات ہے آپ لوگ مان جائیں گے. میں نے بار بار اس لیے آپ لوگوں سے کہا, دیکھیں خدا باپ, ہمارے خدا باپ اور خداوند یسوع کا فضل اور اس کا اطمینان حاصل ہوتا رہے. فضل کس کا ہوا جی؟ تو باپ کا تو نہ ہوا. فضل یسوع کا آپ لوگوں کے اوپر ہوا اور یسوع کی معرفت آپ لوگوں کے اوپر فضل کیا گیا. اور اس کے بارے میں خدا کا بندہ واضح تعلیم دیتا ہے کہ وہ تم کو حاصل ہوتا رہے. اور اب انہوں نے تو حاصل کیا, کس نے؟ فلپس نے. کیا کیا؟ اس فضل کو حاصل کیا, اطمینان کو حاصل کیا, اور اس کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کو موو کرنا شروع کیا. پھر انہوں نے اپنی زندگی کو فضل کے اندر, اطمینان کے اندر موو کرنا شروع کیا. پھر ان کی چاروں بیٹیوں نے ان کے اندر موو کرنا شروع کیا. پھر وہ کیسریا کے علاقہ کے اندر جہاں پر رہتے تھے, جہاں پر جا کر رسول ٹھہرتے تھے, جن کے پیچھے لوگوں کی کیا ہے بھیڑ لگی رہتی تھی. کیا وہ جہاں پر رہتا تھا پترس نا, ان کے دروازے کے آگے جو سامنے سین تھا, باہر لا کر لوگ بیماروں کو اور بدرو گرفتوں کو رکھ دیتے تاکہ یہ باہر نکلے گا نا جب, تو اس کا پرچھاواں جب پڑے گا نا تو بیمار اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے, اور بدروہیں چلا چلا کر کیا کریں گی, ان کو چھوڑ کر, ان کے بدروں کو چھوڑ کر نکل جائیں گی. ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. لیکن کیسریا کے علاقہ کے اندر ان کا زیادہ شمار ہوتا تھا, کیونکہ انہوں نے فضل کو اور اطمینان کو اپنی زندگی کے اندر لے رکھا تھا. تو میرے خیال سے تو اتنے عظیم لوگ جب اپنا کیسریا کے اندر رکتے تھے تو پھر تو وہاں پر خدا کا جلال باکثرت ظاہر ہوتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایماندار جو لوگ ہوتے ہیں, وہ جو روح القدس کی قدرت کے اندر موو کرتے ہیں, وہ جہاں پر جا کر رک جائیں, پاک روح کی پاور اس جگہ کو بلیس کرنا شروع کرتی ہے, اس جگہ کو یسوع کے اطمینان کے ساتھ بھرنا شروع کرتی ہے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں یسوع کے اطمینان سے, یسوع کی قوت سے, یسوع کی قدرت سے کیا کریں, بھرنا شروع ہو جائے. اور میں آپ لوگوں کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, بہت دفعہ خدمت کے دوران ایسے ہوا, انہوں نے کہا کہ فلانا پاسٹر گھر سے ہو کر گیا ہے, لیکن اس دن سے ہمارے گھر سے بچے جو ہیں, وہ بچے ہمارے گھر کے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں, پرابلمز جو ہے ان کے بیچ آ گئی ہے. اچھا, ہم نے ان کو اچھی ان کی خدمت بھی کی, کھانا بھی کھلایا, جو بھی ہدیہ بھی دیا, لیکن اس دن سے ہمارے بچے ڈر رہے ہیں.
اس کی وجوہات کیا ہے کہ میں اتنے دنوں سے جو آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ پہچان جو روح القدس کے اندر موو کرتے ہیں ان کے وسیلے سے کیا ٹھہرتا ہے؟ فضل اور اطمینان. یسوع نے تو واضح کہا. اب میں نے آپ لوگوں کو پچھلے دنوں کے اندر بتایا, ابھی تو ٹائم بھی کلوز ہونے والا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ کہاں سے میں نے کہا کہ یسوع اپنا اطمینان تم کو دیا جاتا ہے. یسوع کہتے ہیں کہ دنیا کا اطمینان نہیں. آیت 26 پڑھ لو ایک بار. 14 سے 26 لیکن جلدی تو پڑھو. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے. میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. آمین. یسوع نے تو بڑے واضح کہہ دیا کہ بھی ان تیرا دل نہ ڈرے. جن دنیا اطمینان دیندی ہے نا ویسے نہیں میں دیتا. میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. ہاللیلویا. اور میں نے پچھلے 2 دن آپ لوگوں کو یہ سکھاتا رہا, ہمارے خدا باپ اور خداوند یسوع کا فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے, اور اس اطمینان کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. آمین. اب حاصل کیسے کرنا ہے؟ تو دیکھا 4 بانٹ کے سسٹم سے یہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں نے؟ تو بھئی یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ میں اپنے اطمینان دیے جاتا ہوں. تو کیا اطمینان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ گڈ. ادھر بھی گوڑا لاؤ گوڑا. ہاں جی, ہے اطمینان. کیسا ہوتا ہے یسوع مسیح کا اطمینان جو واضح جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں؟ میرے عزیزوں بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا. وہ روح القدس کی قدرت کی بدولت پا سکتے ہیں. اطمینان خدا کا روح القدس کی قدرت کے بغیر آپ لوگ نہیں پا سکتے. یسوع کی قدرت کے بغیر جب میں آپ لوگوں سے دوبارہ پوچھوں اطمینان کو آپ لوگوں نے حاصل کیسے کرنا ہے, وہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ مجھے واضح کہیں گے کہ فضل کی بدولت, روح القدس کی تحریک کی بدولت میں اس اطمینان کو گھیرے رکھوں گا اور تھامے رکھوں گی اور تھامے رکھوں گا, اور اسی کے وسیلہ سے میں اس کو حاصل کروں گا. روح القدس کی جو قدرت ہے وہی خدا کا در حقیقت جو ہے وہ اطمینان ہے. اور وہ اپنا اطمینان آپ لوگوں نے کیا دنیا نے اطمینان نہیں دیا, اپنا اطمینان دے دیا. اور اپنا کیا ہے؟ یسوع کا روح, وہ اپنا روح آپ لوگوں کے اندر رکھ رہا ہے. تو آپ لوگوں کو میں دوبارہ پوچھنے لگا ہوں, آپ لوگوں کو اگر اطمینان حاصل کرنا ہو تو آپ لوگ کیسے کریں گے؟ روح القدس کی تحریک کے ساتھ آپ اس کا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کو لے کر آپ ازمین کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. آمین. اب جو باتیں آپ لوگوں سے پوچھوں گا جو آج آپ لوگوں نے سیکھی, آپ لوگوں کی روح جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی طرح آپ کی جو روح ہے وہ ہوتی ہے, اس لیے تو اوپر پہچان ہوگی. کیا خیال ہے؟ اسی لیے کیا ہوگا؟ اوپر پہچان ہوگی. فلپس کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ 4 بیٹیاں میں سے, اور وہ بیٹیاں بھی بیچاریاں کوئی پانڈے ماندائی نہ ہے. اچھی گل ہے سارے کام کرنا, بری گل نہیں ہے, معاف کریو, لیکن وہ نبوت کرنے والی, خدمت کرنے والی تھی. کیا خیال ہے؟ اب جو آپ لوگوں کو اگر کوئی بولے بات کرے کہ بھائی پرابلمس ہے مجھے اپنا تجھ سے خدمت کرتی ہے, تو آپ اس کو بتا سکتی ہیں کہ نہیں بتا سکتی؟
नहीं, ये नहीं बोलना कि वो विरोध करने वाली। आप कहेंगे कि रसूलों के अमाल 21 बाब की 8 है तो पढ़ लो 10 तक। पलूस उन्हें विच लेंदा सी जिहदी ती गल सुनान दे। की ख्याल है? उससे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों से और किए थे। कि बताएं वो कौन कौन से थे? इंसान कितनी चीजों पर कायम है? जी इंसान कितनी चीजों पर कायम है? बिल्कुल। कितनी चीज़ों के अंदर है? 3 चीजें। 3 चीज़ों के अंदर। दूसरी आप बताएं, मैंने कौन सी आप बताएंगे? रूह की पहचान कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल था। अभी बाजी भी आए हैं, मैं एक बार फिर दोबारा कोट करता हूँ। बदन की आप लोग केयर कर सकते हैं, जान की आप लोग केयर कर सकते हैं। बदन की केयर करने के लिए आप लोगों को बदन की सफाई इस तरह करनी पड़ेगी, और जो जान है उसकी केयर करने के लिए आप लोगों को अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। और जो रूह है, रूह की केयर कैसे करेंगे आप लोग? क्या ख्याल है? बदन को आप लोग देख सकते हैं, अपनी जान को भी देख सकते हैं, और रूह को कैसे देख सकते हैं? मैंने बताया, अभी बताया। आमीन। यीशु के फजल और रूह कुद्दूस के वसीला से। आमीन। आप उसे देख सकते हैं, रूह कुछ जो आपके अंदर है। अब मैंने आप लोगों से पूछूं कि सबसे पहला 3 किस्म, रूह कितनी किस्म की है? 3। पहला रूह कौन सा है? हाँ जी, हमारे अंदर है जो गुड, शाबाश। दूसरा, तीसरा, वो उनको ये आपके रूह को कुव्वत देने के लिए आया और डेविल स्पिरिट को खत्म करने के लिए आया। मैं तकरीबन 15 मिनट ऊपर चला गया हूँ, तो खुदा आप लोगों को बरकत दे और अपनी आंखें बंद करे और अपने सर को झुकाएं। आंखें बंद करें। रूह कुछ तो महान और अजीम है, तू ही है जो फातिह है। रब्बीरिगा रिमाना सरादादा, शमीरिगा रिमाना सरादादा, सी और रोमाना सरादादा, रब्बीरिगा रोमाना सरादादा। पाकरो पावर तेरा शुक्र हो। रोड की जो आज तूने मकाशफात अपने लोगों के ऊपर खोले, इनकी जिंदगी के अंदर वो कायम और दायम रहे। और पाकरो खुदावन इन ब्लेसिंग को और इन बरकतों को ये लेकर अपनी जिंदगी को बसर करे, और तेरी पावर काम करे। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से इनकी जिंदगी के अंदर बाकसरत और बड़े गहरे तौर पर यीशु के नाम के वसीला से पाकरो खुदावन ये गहरे बेतों को लेकर अपनी जिंदगी के अंदर बसर करें। और कल की पाकरो खुदावन जी बाइबल क्लासेस को तेरे ताबे करते हैं। जो लोग आज नहीं आ सके, पाकरो खुदावन उनको तेरे ताबे करते हैं। कल पाकरो खुदावन तेरी कुदरत की बदौलत को यहाँ पर हमें देखने को मिले। तेरा शुक्र हो निकोस। यीशु मसीह नासरी जी, तू बड़ा महान और तू बड़ा अजीम और कुदरत वाला खुदा है। मैं खुद को बिल्कुल खाली करता हूँ, सिलेंडर करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तू बात करे अपने लोगों के साथ और तू ही अपने लोगों को गाइड करता रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाकरो खुदावंद कि तू ऑल टाइम मेरे साथ रहता है, और पाकरो खुदावंद मुझे संभालता है और मुझे तौफीक देता है कि मैं तेरी मर्जी को ज़मीन के ऊपर पूरा करता रहूँ। तेरी शुक्रगुजारी होगी यीशु मसीह नासरी के जलाली और फतामंद और कदूस कादर मुतलक नाम के वसीला से। आमीन। हमारे बाप आमीन कल भी हो। Amen. Amen.